اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 74 بائے اردو داستان۔ دوسری صبح بڑی خوشگوار تھی۔ یہ شاید یہاں کی آب و ہوا کا اثر تھا کہ شیران خود کو بہت زیادہ حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا۔ لڑکے کا باپ اب بھی اس کی خدمت کے لیے حاضر تھا۔ شیران نے اس سے اس بستی اور آس پاس کے علاقوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ سونگا نامی ایک نوجوان نے اسے پیشکش کی کہ وہ بڑی بستی کی جانب جانے والی شاہراہ تک اسے چھوڑائے گا۔ اس بڑی بستی کا نام داتانگ تھا۔ داتانگ کے علاقے کے بارے میں شیران کو زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ باہر تو لڑکے کے باپ نے انتہائی اصرار کر کے شیران کو ایک دن کے لیے روک لیا۔ شیران بھی آرام کرنے کی غرض سے رک گیا۔ اسے سوچا کہ سفر تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ ایک آدھ دن اور سستا لیا جائے۔ اس کے بعد بستی کے لوگوں سے اس کی گفتگو ہونے لگی۔ بینگا بستی مگرمچھوں کی بستی تھی۔ مگرمچھ کو مقامی زبان میں بینگا کہا جاتا تھا۔ سونگا اور دوسرے لوگ اسے بستی اور مگرمچھوں کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس بستی کے لوگوں کے لیے ایک لوک حیثیت رکھتی تھی۔ یہ رات بھی شیران نے پرسکون گزاری اور دوسری صبح جب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو لڑکے کے باپ نے اس کو ایک گھوڑا اور کھانے پینے کا کچھ سامان پیش کرتے ہوئے عاجزی سے کہا، یہ کچھ چیزیں قبول کر کے ہمیں خوش ہونے کا موقع دو۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر میرے گھر کا چراغ روشن رکھا۔ شیران گھوڑے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کھانے پینے کا سامان بھی سفر کے لیے ضروری تھا۔ البتہ گھوڑے کے اصول کے بعد اس نے سونگا کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ بستی والے اسے اس کچی شاہراہ تک چھوڑنے آئے تھے جو داتانگ کی طرف جاتی تھی۔ شیران ان لوگوں سے داتانگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ بیچارے اس سے بالکل عالم تھے۔ ان کی دنیا بڑی محدود تھی۔ وہ یہاں اپنے ہی مسائل سے نبرد و آزما رہتے تھے اور باہر کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہر طور شیران گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ تھوڑی دور تک گھوڑا دل کی چال چلتا رہا اور جب بستی والے بہت پیچھے رہ گئے تو شیران نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تندرست اور توانا سدھایا ہوا گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اس کا قد بھی بہت اونچا تھا۔ شیران کو ایسے ہی گھوڑے پسند تھے۔ اس وقت اس کا ذہن خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اس بار صورتحال واقعی ایسی تھی جسے اب تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ آخر اس کے دشمنوں نے اسے بینکاک سے کیوں ہٹا دیا؟ اس ویرانے میں کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ چاہتے تو بے ہوشی کے عالم میں اسے قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتے تھے۔ اب شیران کو یقین ہو گیا تھا کہ سڈنا کے پرس میں وہ تحریر اسی کے لیے چھپائی گئی تھی جس میں گرین ووڈ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ گویا ان لوگوں نے سڈنا کو اس کے لیے چارہ بنایا تھا اور پھر پولیس والوں کے ذریعے اسے لانچ تک پہنچایا گیا تھا اور دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے اس ویرانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سارے معاملات الجھا دینے والے تھے۔ ابھی وہ 4-5 میل ہی سفر کر پایا تھا کہ دفتن بائی سمجھ سے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پھر اندھا دھند گولیاں چلنے لگی، لیکن ان گولیوں کا رخ اس کی طرف نہیں تھا۔ اس نے ایک دم باگی کھینچ لی۔ یہ گولیاں کس پر برسائی جا رہی تھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت وہ ایک درے میں تھا اور اس کے دونوں جانب اونچے اونچے پہاڑی ٹیلے تھے۔ گولیاں برسانے والے اگر اس درے میں پہنچ جاتے تو وہ بآسانی گولیوں کا نشانہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے لمبی شیران نے گھوڑے کو تیز رفتاری سے دوڑانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر درہ ختم ہو گیا اور بلندی شروع ہو گئی۔ بلندی پر پہنچ کر اس نے گھوڑے کو بائیں سمت موڑ دیا۔ گولیوں کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گولیاں برسانے والے دائیں سمت میں ہیں۔ اوپر پہنچ کر اسے سب سے پہلے گھوڑے کو ایسی جگہ لے جانا چاہا جہاں وہ پناہ لے سکے۔ پھر جب وہ ایک ٹیلے کے قریب پہنچ گیا تو اس نے گھوڑے کی لگامیں چھوڑ دیں اور گھوڑے سے اتر کر ٹیلے پر پہنچ گیا۔ پھر بائیں سمت دیکھنے لگا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی وہ صورتحال پر غور کر ہی رہا تھا کہ دفتن عقب سے گولیاں چلنے لگی اور اس بار شیران کا گھوڑا ان کی زد میں آ گیا۔ گھوڑے کو کئی گولیاں لگی تھی اور وہ ہی لاتا وہ ایک سمت بھاگ اٹھا۔ شیران جلدی سے ٹیلے سے چپک گیا۔ اس نے 5 گھڑ سواروں کو دیکھا جو ایک سوار کا تعاقب کر رہے تھے اور اس پر گولیاں برسا رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے شیران مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ گھوڑے کے بغیر سفر کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھوڑے کو دیکھنے لگا جو تھوڑے فاصلے پر گر پڑا تھا اور اب دم توڑ رہا تھا۔ شیران بہر طور کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچا۔ اسے مرتے ہوئے گھوڑے کی پوچھ سے وہ سامان کھول لیا جو لڑکے کے باپ نے زیادہ راہ کے طور پر دیا تھا۔ سامان کا بندل اٹھائے وہ اسی ٹیلے کی آڑ میں ہو گیا جہاں تھوڑی دیر قبل اس نے قیام کیا تھا۔ ٹیلا اس طرح کا تھا کہ اس کا سایہ بن رہا تھا اور یہ سایہ شیران کو شدید دھوپ سے بچانے کا باعث بنا۔ وہ ٹیلے کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ یہ نئی افتاد پڑی تھی اس پر۔ اب اگر بستی کا رخ کرتا تو
4-5 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا، اور اگر داتانگ کا ہی سفر کرتا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ طویل سفر کب ختم ہو۔ ان ویرانوں میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ بہر طور تیز دھوپ میں یہ تھوڑا سا سایہ بھی بڑا غنیمت تھا۔ وہ سمٹا بیٹھا رہا، سورج کا سفر جاری رہا۔ گھوڑے سوار پتہ نہیں کون تھے اور کس پر گولیاں برسا رہے تھے۔ بہر طور یہ یہیں کا کوئی مسئلہ ہوگا، ویسے کم از کم اس بستی کے باشندے بھی نہیں معلوم ہوتے تھے جس سے گزر کر شیران یہاں پہنچا تھا، تو کیا اور کوئی چھوٹی بستی بھی قریب موجود ہے؟ اس نے سوچا۔ اب سفر کرنا ہی تھا، جہاں بھی جا نکلے واپس اس پگڈنڈی تک پہنچنا بھی دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے یہیں شام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر سائے میں ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شام کو 4 بجے کے قریب وہ اٹھا، تھیلے میں سے کھانے پینے کا سامان نکالا، پیٹ کی آگ بجھائی، پھر چھاگل سے پانی کے چند گھونٹ لیے جو دھوپ کی وجہ سے بالکل گرم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ جگہ چھوڑ دی۔ دھوپ میں اب وہ تمازت نہیں رہی تھی۔ وہ پتھروں کے درمیان سے گزرتا واپس اسی پگڈنڈی پر آ گیا جسے ان لوگوں نے شاہراہ کا نام دیا تھا۔ انوکھی شاہراہ تھی یہ بھی۔ بہر طور اس پر داتانگ کی طرف بڑھتا رہا۔ شام تیزی سے جھک رہی تھی اور شیران رات ہونے سے قبل کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا چاہتا تھا جہاں رات گزار سکے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ داتانگ تک پیدل سفر کرے، چنانچہ اس نے رفتار تیز کر دی۔ اور پھر جب رات کے دھندلے کے ماحول پر اترے تو وہ ایک اور درے میں تھا۔ درے میں کیمپ کرنے کے بجائے اس نے بلندی پر پہنچ کر ایک پہاڑی ٹیلے کو اپنا مسکن بنایا۔ رات کی تاریکی میں وہ اس ٹیلے کا صحیح طور پر جائزہ نہیں لے سکا، تاہم اگر اس کے اوپر کا حصہ ایسا تھا کہ اس پر لیٹا جا سکتا تھا۔ اسے ہاتھ سے سطح کو صاف کیا اور اپنے لیے لیٹنے کی جگہ بنا لی۔ اس پر کاہلی سی طاری ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھ کر ارد گرد کی فضا کو دیکھتا رہا۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے تحت نگاہ پھیلے ہوئے تھے اور علاقہ خاصا بنجر اور چٹیل نظر آتا تھا۔ بہر طور اس اکتا دینے والے سفر سے اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ سفر تو کرنا ہی تھا۔ بینکاک میں جتنا پر آسائش وقت گزر چکا تھا، اس نے اس سے وہ صفات چھین لی تھی جو پہاڑوں میں رہتے وقت اس میں موجود تھی۔ اس وقت کوئی بھی صحبت اس کے لیے صحبت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا تھا۔ مسطح زمین پر لیٹے لیٹے یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو چونک پڑا۔ پھر اس نے اپنی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس پر خاصا دکھ ہوا کہ اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تبدیلی تو زندگی کے اختتام کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک زندہ ہوں اسی انداز میں جیوں گا جیسے جیتا رہا ہوں۔ یہ کاہلی میرے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے۔ مجھے اتنا ہی بامشقت رہنا چاہیے جتنا میں تھا۔ ابھی تو زندگی کا طویل سفر طے کرنا ہے۔ اگر اسی طرح کاہلی طاری ہو گئی تو پھر کسی تاریک گوشے میں پناہ لینا ہی مناسب ہوگا، اور ایسا مناسب گوشہ کوئی تاریک قبر ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا کہ کل کا سفر آج کی نسبت تیز رکھا جائے اور انتہائی کوشش کی جائے کہ داتانگ کا فاصلہ کم ہو سکے، لیکن اس کے لیے رات کو پرسکون رہنا بہت ضروری تھا۔ خوراک کے تھیلے سے اسے چند چیزیں نکالی اور انہیں کھانے کے بعد پانی کے 2 گھونٹ پی کر آرام سے لیٹ گیا۔ رات پوری طرح جھکائی تھی اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے۔ وہ ان ستاروں کو دیکھتا رہا۔ دفتن تھوڑے ہی فاصلے پر اس نے ایک ہلکی سی آواز سنی اور وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ اسے ایک بار پھر افسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ وہ چاقو جو اس نے بستی کے ایک شخص سے لیا تھا اسی کو واپس کر دیا تھا۔ روانہ ہوتے وقت یہ خیال بھی نہ رہا کہ وہاں سے کوئی ایسا ہتھیار لے لیتا جو کہ راستے میں کام آ سکتا۔ بیچارے میزبانوں سے کھانے پینے کی چیزیں تو دے دی، لیکن یہ خیال اس کے ذہن میں نہ آیا ہوگا۔ پیر طور شیران اس روشنی کو دیکھنے کے بعد بڑا ٹیلے پر کہاں ٹک سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں نیچے اترا۔ سامان کا تھیلا اس نے اسی ٹیلے پر چھوڑ دیا اور پھر روشنی کی سمت میں چلنے لگا۔ مدھم روشنی ٹیلے کے عقب سے آ رہی تھی۔ وہ ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا اور دوسری طرف کی آہٹیں لینے لگا۔ پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور پھر ہلکے ہلکے سانسوں کی باز گشت بھی اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ حیران تھا کہ دوسری طرف بھی کوئی ایک ہی شخص معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ اس ویرانے میں کسی کا وجود اس کے لیے حیرت ناک تھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ دیکھتا رہا۔ ادھر سے آہٹیں مسلسل آ رہی تھی۔ بالآخر شیران کو اطمینان ہو گیا کہ دوسری طرف جو کوئی بھی ہے وہ اکیلا ہے اور یقیناً کوئی جانور نہیں ہے۔ چونکہ جانور روشنی نہیں کیا کرتے، وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ٹیلے کے بالکل سامنے آ گیا۔ ٹیلے کے عقب میں ایک غار کا دہانہ تھا اور یہ روشنی اسی غار سے پھوٹ رہی تھی۔ لرزتی ہوئی ہلکی روشنی۔ وہ چند ساتھ انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ غار کے دہانے کے قریب پہنچ گیا۔ سامنے ایک مشعل دیوار میں گھسی ہوئی نظر آ رہی تھی اور روشنی کے نیچے سے اسے جو منظر دیکھا اس نے اسے ایک لمحے کے لیے مبہوت کر دیا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ویرانے میں کوئی ایسا منظر دیکھ سکے گا۔ ایک ایسی عورت تھی جس کے چہرے کی چمک دمک کے سامنے مشرق کی روشنی مان تھی، انتہائی خوبصورت اور متناسب بدن۔ وہ گہرے رنگ کا مخصوص لباس پہنے ہوئے تھی جو اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں اور وہ دونوں ہاتھوں کے سامنے چہرے کے سامنے جڑے ہوئے تھے، شاید وہ کوئی دعا کر رہی تھی۔ لیکن یہ اس ویرانے میں ناممکن، اس ویرانے میں تو کسی کا زندہ رہنا بھی ناممکن ہے۔ شیران حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اس کی عمر کا اندازہ لگایا، 24-25 سے زیادہ کی نہ ہوگی، لیکن قد و قامت بے حد شاندار تھا۔ چہرے سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ مقامی ہے، بلکہ اس کا رنگ بتاتا تھا کہ کسی یورپین ملک کی باشندہ ہے یا پھر کسی ٹھنڈے علاقے کی۔ خد و خال انتہائی دلکش تھے، جن کو ایک بار دیکھنے کے بعد نگاہ ہٹانا انتہائی مشکل تھا، اور پھر خاص طور سے اس پراسرار انداز میں وہ کچھ اور بھی حسین نظر آ رہی تھی۔ شیران کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس منظر پر یقین کرے یا نہ کرے۔ بالآخر اس کی اپنی فطرت میں اتنا زیادہ تحیز شامل نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے زور سے پتھر پر قدم مارا اور غار میں بیٹھی ہوئی اپسرا نے آنکھیں کھول دی۔ ان آنکھوں کی دلکشی بھی بیان سے باہر تھی، بڑی بڑی حسین آنکھیں جن میں بجلی سی تڑپتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں شیران کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے گرائے، پھر بولی، اندر آ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ شیران جھک کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار کشادہ اور صاف ستھری تھی، شاید پورے ٹیلے کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سمت کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ شیران نے غار کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، تم کون ہو اور یہاں اس غار میں کیا کر رہی ہو؟ میں راہبہ ہوں اور عبادت کر رہی ہوں اس ویرانے میں۔ ہاں، یہ ویرانے ہی میرا مسکن ہے، یا میں سکون سے عبادت کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں بلا کی کھنک تھی۔ پھر اس نے بڑے اعتماد سے غار کے دہانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ، باہر کھلی ہوا، کھلا آسمان ہے، ہم ٹیلے پر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اور شیران اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چاند نکل آیا تھا اور یہ پرسرار چاندنی ان ٹیلوں کو عجیب سحر خیز شکل میں پیش کر رہی تھی، جو لگتا تھا جیسے چاروں طرف سفید قبریں بکھری پڑی ہوں۔ اس طلسمی منظر میں حسین لڑکی در حقیقت کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ شیران ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری عبادت میں مخل تو نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا، اور لڑکی کے دانت چمک اٹھے، موتی جیسی چمک تھی ان کی۔ شیران اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں اس طرح سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو بھی عبادت ہے۔ میں اگر نہ روشنی دیکھتا تو شاید اس طرف نہ آتا۔ میں نے روشنی تمہارے لیے کی تھی۔ کیا مطلب؟ شیران چونک پڑا۔ ہاں، مجھے علم تھا کہ ان ٹیلوں کے درمیان تنہا رات گزار رہے ہو۔ یقیناً یہ تنہا رات تھی، تمہیں ناگوار گزرتی، اس لیے میرا فرض تھا۔ گویا تم نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں بہت دور سے دیکھا تھا، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ کتنے دور سے؟ کیا بتاؤں کتنے دور سے؟ یہاں سے تم تصور کر لو۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ شیران گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ جو نہ سمجھو مجھ سے پوچھ دو۔ تم نے مجھے کتنی دور سے دیکھا تھا؟ میں نے تمہیں ان پہاڑوں میں دیکھا تھا، جہاں تمہارا گاؤں تھا، جہاں تمہاری ماں رہتی تھی، جہاں تمہارے دوست رہتے تھے۔ اوہ، تو کیا تم قبائلی ہو؟ ہاں، میرا تعلق ہر قبیلے سے ہے، ہر جگہ سے میرا تعلق۔ لڑکی کی آواز میں عجیب سی کیفیت تھی۔ دیکھو لڑکی، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، اتنی کہ میں تمہارا احترام کرنے لگا ہوں۔ میں نے ساری زندگی کسی کا احترام نہیں کیا، اس احترام کو قائم رہنے دو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی چاہتی ہوں۔ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ تم میرے گاؤں اور اس کے پہاڑوں کے بارے میں کیا جانو؟ صاف گفتگو کرنے کے بجائے تم الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اوہ، کیا ہوا بنو تمہارے لیے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ممکن ہے، ہاں، یہ میری دنیا ہے، میں نے یہ زندہ رہنے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ وہ بولے، اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ شیران عقب سے اسے دیکھتا رہا۔ پاگل کر دینے والا سراپا تھا۔ در حقیقت ان چٹانوں میں وہ بھی پتھر سے تراشی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ کیا یہ انسان ہے؟ یہ سوال شیران کے ذہن پر مسلط ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی کے 2 پیالے تھے، جن سے قہوے کی سوندھی لپٹ اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک پیالہ شیران کے سامنے رکھ دیا۔ شیران نے ہاتھ بڑھایا اور پھر ایک دم اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ مشتبہ نظروں سے لڑکی کو گھورنے لگا تھا اور وہ آہستہ سے ہنس پڑی۔ کیوں تم ہنسی؟ تم اسے بھی دودھ کی بوتلیں سمجھ رہے ہو، اس نے کہا اور شیران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ در حقیقت اس کے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی کمر کی طرف گیا، لیکن یہ غیر اختیاری حرکت تھی۔ وہ خشک ہونٹوں کو زبان پھیر کر رہ گیا۔ پستول نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟
میں عورت ہوں، تم مجھے گردن دبا کر بھی مار سکتے ہو۔ اس بار بھی شیران حیران رہ گیا تھا۔ چند لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر پھیکے سے انداز میں ہنس پڑا۔ تم بہت ذہین ہو، اعضاء کی جنبش سے مقصد سمجھ لیتی ہو۔ بہرحال میں ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں کہ میں تم سے مرعوب ہو گیا ہوں۔ اس روئے زمین پر تم کسی سے مرعوب نہیں ہو سکتے شیران۔ کہوہ پیو، اس میں کوئی خواب آور دعا شامل نہیں، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں۔ اب میں زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کروں گا۔ تم میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، جبکہ میں تو اپنا نام نہیں بتایا۔ اس نے کہوے کا پیالہ اٹھا کر اس کے چند گھونٹ بھرے، اسے دوبارہ زمین پر رکھ دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں بہت دور سے دیکھ رہی ہوں، وہاں سے جہاں تم پہاڑوں کے منظور گھوڑے کی مانند زندگی گزارتے تھے۔ میں نے تمہیں اس وقت بھی دیکھا تھا جب تمہاری بے گناہ ماں کو قتل کر دیا گیا تھا اور تم نے انتقام کے طور پر ایک وحشیانہ کھیل کھیلا تھا۔ کون کون سی کہانی سنو گے؟ شیران ششدر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم کون ہو؟ ایلا ہے میرا نام، راہبہ ہوں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں پہاڑوں کی زندگی اپنا لی تھی۔ اب یہ چٹانیں میری دوست ہیں، ہواؤں سے میری شناسائی ہے۔ یہ ہوا مجھے دور دور کی کہانیاں سناتی ہے۔ انسانوں سے دور ہوں لیکن یہ مجھے انسانوں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ انہی ہواؤں نے تمہیں میری کہانی سنائی؟ شیران نے سوال کیا۔ ہاں، میں نہیں مانتا۔ نہ شیران، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ہواؤں نے تمہیں صرف میری کہانی سنائی تھی؟ نہیں، تم اس طرف سے آ رہے ہو، انہیں مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور پوری کہانی سنا دی۔ گویا تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ شاید کچھ باتیں ایسے بھی ہوں جو ہواؤں نے مجھے نہ بتائی ہوں۔ میں دعویٰ نہیں کرتی۔ تم جو کہ بھی ہو، بہت پراسرار ہو، میرے دشمنوں کے بارے میں بھی جانتی ہو۔ دشمنوں سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ ان پہاڑوں میں صرف دوستوں کا ذکر کرو۔ تم مجھے میرے دوست کے بارے میں بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کوئی دوست ہے میرا اس دنیا میں؟ ہاں، کم از کم ایک دوست وہ ہوتا ہے جو بعمل ہو۔ زبانی دوستی فریب ہوتی ہے۔ میرا بعمل دوست کون ہے؟ وہ جس نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے، جس سے تمہیں یہ نئی دنیا دکھائی ہے۔ اس کا نام بتاؤ، اور اس کے بعد میں تسلیم کر لوں گا کہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وعدہ؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، وعدہ۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ چٹانوں کے شیران کا وعدہ بھی چٹان کی مانند ہے۔ میں نے مالینوں کے بارے میں کہا تھا، ایلا نے کہا، اور شیران کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی سوال بیکار تھا۔ اگر یہ سوال ہو تو پھر اس کا جواب نہ دینا۔ میں تمہارے انوکھے علم کو تسلیم کر لیا، لیکن یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ شیران نے تھوڑی دیر بعد کہا، زندگی بھر کی یہی کمائی ہے، ہواؤں کی دوستی پر زندہ ہوں، ورنہ ان ویرانوں میں مر گئی ہوتی۔ اس علم کے حصول کے لیے ساری زندگی کسی غار میں بس کرنی پڑتی ہے؟ شیران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اور ایلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس ہنستے ہوئے شیران کو دیکھا اور بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تم چلہ کشی کرنا جانتے ہو؟ اوہ نہیں، مخلوق کو اس کا اہل نہیں پاتا، لیکن میں شاید زندگی میں دوسری بار متاثر ہو رہا ہوں۔ دوسری بار؟ ہاں، تم مارلینوں کا نام لے چکی ہو۔ پہلی بار میں اس وقت متاثر ہوا جب میں نے 4 ہاتھ پاؤں سے محروم شخص کو 1000 ہاتھ پاؤں کے ساتھ دیکھا، اور دوسری بار میں تمہارے اس علم سے متاثر ہوا ہوں۔ سچے ہو؟ ایلا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، وعدہ کر چکا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ میرے بارے میں بہت سے سوالات کر چکے ہو، لیکن مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گے؟ اب مجھ سے میرے بارے میں کیا پوچھو گی؟ سب کچھ تو تم جانتی ہو۔ مایوس کرو گے مجھے؟ اس نے دکھ سے کہا۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تمہیں سب کچھ نہیں معلوم؟ شیران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے سب کچھ نہیں معلوم۔ میرا خیال تو اس سے مختلف ہے۔ کیا تمہیں میرے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات حاصل ہیں؟ نہیں شیران، میرا علم میرا معاون ہے۔ اس نے مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، شیران، اور مجھے شیران کے بارے میں چند باتیں معلوم ہو گئی۔ میں اسے جو سوال کرتی ہوں مجھے جواب مل جاتا ہے، لیکن تمہارے بارے میں تم سے کچھ معلوم کرنے کی خواہش اب بھی دل میں ہے۔ ایلا، دفتن شیران نے کہا، کیا تم پوری زندگی ان پہاڑوں میں گزار دو گی؟ ہاں، میری دنیا اب یہی ہے۔ شادی بھی نہیں کرو گی؟ شیران نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، اور ایلا کی آنکھوں کی کیفیت بدل گئی۔ وہ شیران کے لہجے کی معصومیت میں کھو گئی تھی۔ وحشی صرف انسان کے سوال میں ایک انوکھا تاثر تھا۔ وہ دنیا کے ہر شخص کے لیے درندہ تھا، لیکن جس کی برتری اس نے تسلیم کر کے اس کے سامنے وہ ایک معصوم بچہ بن گیا تھا۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ وہ مسکرا کر بولی، بس ایسے ہی۔ کوئی بھی خیال بس ایسے ہی ذہن میں نہیں آتا، وہ آہستہ سے بولی، اور شیران چٹائی پر لیٹ گیا۔ ایلا اس سے زیادہ دور نہیں تھی، چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، کوئی خاص بات نہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی کہانی نہیں سناؤ گے؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ شیران پگھل رہا تھا، بڑی مختلف کیفیت ہو رہی تھی اس کی، اور بڑا
سرور بھی مل رہا تھا اس کیفیت سے۔ کوئی کہانی نہیں ہے میری زندگی میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوش سنبھالا تو چٹانوں کے درمیان ماں تھی، بابا تھے، پھر بابا نہیں رہے، انہیں شیروں نے ہلاک کر دیا تھا۔ شیروں سے دشمنی ہو گئی، بڑا ہو تو جنگلی جانوروں سے جنگ کرتا رہا، دل کھول کر بدلہ لیے ان سے۔ نہر وادی کے ہنگامے تھے، بندوق کی گولی اور زندگی پورا آسائش تھی۔ ماں تھی جس کی عزت کرتا تھا، اور کوئی نہ تھا۔ جانوروں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہیں تھی، لیکن ایک پاگل خان نے انسانی خون سے آشنا کر دیا اور اس کی چاٹ لگ گئی۔ پھر بابا کے مزار پر ماں کو قتل کر دیا گیا، اور ماں کی جدائی کے بعد جی چاہا کہ ساری دنیا کو سلا دیا جائے۔ دوستوں نے مشورے دیے اور میں نے بادشاہ خان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اس نے اپنے بھائی فیروز خان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ماں کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس کی ابرو پر ہاتھ ڈالا اور ایسا انتقام لیا کہ اس کے اجداد کی روحیں بھی قبروں سے نکل بھاگی ہوگی۔ بڑا لطف رہا، ماں نہ رہی تھی، قبیلے میں بھی سارے خود غرض تھے۔ وہاں سے نکل بھاگا، کابل پہنچا، وہاں بھی کوئی دلچسپ واقعات پیش آئے، پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ کوئی مقصد نہیں تھا زندگی کا، اور ایسے ہی بے مقصد سفر کے دوران وہ بوڑھا راہب جس کا نام یاتان بروما تھا، وسیع پہاڑوں میں صرف 3 انسان تھے۔ بروما اس کا آقا زادہ لوتھا جسے اس نے گوسان بنا دیا تھا، اور جو بے زبان تھا، اور یاتان کی بیٹی سداشی تھی۔ گوسان نے خودکشی کر لی، بروما مر گیا، اور اس کی بیٹی، وہ بعد میں بینکاک پہنچ گئی۔ میں اس کا دشمن ہوں، اسے قتل کرنے کی شدید خواہش ہے میرے دل میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے بھی مالینوں کی پشپنائی حاصل ہے، اور وہ وہیں پوشیدہ ہے۔ شیران کہہ رہا تھا، لیکن یاتان بروما کے نام پر ایلا بری طرح چونکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن شیران اپنے روح میں بول رہا تھا، اگر مالینوں نہ ملتا تو نہ جانے میری زندگی کا کیا رخ ہوتا، لیکن اس نے مجھے سنبھال لیا اور میں اس سے متاثر ہوا۔ میں نے بینکاک میں اس کے مخالفوں کو ختم کر دیا اور اس کے دیرینہ دشمنوں میں سے ایک کو ہلاک کر دیا۔ میں اس اپاہج کا مشن پورا کرنے کا پابند ہوں، اور بس یہ میری کہانی ہے۔ ایلا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، جو لگتا تھا جیسے وہ شیران کی کہانی نہ سن رہی ہو بلکہ کہیں اور دیکھ رہی ہو۔ شیران نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، کیا سوچ رہی ہو تم؟ ایلا چونک پڑی، پھر مسکرا دی، تم نے مجھے پہاڑوں کی اس وادی میں پہنچا دیا جہاں شیروں کے شیر شیران نے جنم لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید تمہیں میری کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی۔ شیران بولا، نہیں شیران، تمہاری کہانی انوکھی ہے، تم ایک آئیڈیل انسان ہو، بے حد انوکھے۔ ایلا، مالینوں کے بعد تم دوسری شخصیت ہو جسے تسلیم کیا ہے میں نے، صرف تمہارے علم سے متاثر ہو۔ صرف علم سے؟ ایلا دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور شیران چونک کر سے دیکھنے لگا، پھر بولا، تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ میں نے اب تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، لیکن عورت میری منزل نہیں، اس کا حسن مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ گوسان نے خودکشی کی تھی؟ ایلا نے پوچھا۔ گدھا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں سداشی کو چاہتا ہوں۔ تم نہیں چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کا دشمن کیوں بن گئے؟ وہ بہت خودسر تھی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ایلا نے پوچھا۔ پتہ ہوتا تو اب تک اس کی لاش کہیں سڑ رہی ہوتی۔ تمہارے پاس نہیں تھی؟ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بینکاک میں ہی ہے، اور مارلینو اس کا سرپرست ہے۔ ہاں، وہ پہاڑوں سے میرے ساتھ ہی آئی تھی، وہاں تنہا رہ رہی تھی، میں اسے کشتی میں بٹھا لیا، پھر ہم مارلینو کے پاس پہنچے اور مارلینو نے اسے بینکاک بھجوا دیا۔ تم سے اتنی دشمنی کیوں ہو گئی؟ ایلا نے پوچھا، اور شیران اس بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ ایک بات اور بتاؤ شیران، یہ مارلینو کیا چیز ہے؟ ایک حیرت انگیز انسان ہے جسے اپاہج کر دیا گیا تھا، لیکن جس نے لاکھوں انسانوں کی قوتیں حاصل کر کے خود کو تسلیم کرایا، اور آج وہ بینکاک میں ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں نہیں جانتا، بس اس نے مجھ سے عہد دیا ہے کہ میں اس کا مشن پورا کروں گا۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ ان 8 آدمیوں کا قتل جنہوں نے اسے اپاہج کیا تھا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اپنے علم سے معلوم کر لو، میں جواب دیتے دیتے تھک گیا ہوں، شیران نے کہا، اور ایلا ہنسنے لگی۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں، بس اب کوئی جواب دینے کو دل نہیں چاہتا۔ اس طرف کیسے آ نکلے؟ اپنے دشمنوں کی تلاش میں، شیران بولا۔ میں نہیں سمجھی، ایلا نے کہا، لیکن اسی وقت شیران اچھل کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں ایلا پر جمی ہوئی تھی۔ ایلا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ خیریت؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم مجھ سے اتنی باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا بات ہے تمہارے دل میں؟ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔